اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے پرویز خٹک، وہ چلا رہی ہے نواز شریف، وہ چلا رہی ہے جہانگیر ترین کو. 2 پروجیکٹ ان کے فیل ہو گئے، تیسرا فیل ہونے کے قریب ہو چکا. آپ میں کیا خاص ہے کہ لوگ عمران خان کو چھوڑ کر آپ کو ووٹ دیں؟ میں اس وقت جو بندہ جیل میں ہے، میرا جواز نہیں بنتا کہ اب میں اس پہ تنقید. خان کے دور میں مجھ پہ سارے ظلم و ستم ہوئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاک بیٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر عباسی. خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ مہمان خصوصی جو موجود ہیں شہیر سیالوی صاحب، پی این پی کے چیئرمین ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہمارا موضوع جو ہوگا موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے. جی سر بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بتائیے گا، آغاز میں ہم موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو موجودہ سیاست میں بڑے بڑے نام ہیں، نواز شریف، اس کے علاوہ شہباز شریف، بلاول، عمران خان. تو یہ بتائیے کہ آپ میں کیا خاص ہے کہ لوگ عمران خان کو چھوڑ کر، نواز شریف کو چھوڑ کر، بلاول بھٹو کو چھوڑ کر، زرداری کو چھوڑ کر آپ کو ووٹ دیں؟ دیکھیں، ان میں اور ہم میں پہلا فرق یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آگے نہیں آیا. یا جاگیردارانہ نظام سے آگے آئے ہیں یا کسی نہ کسی فیلڈ میں فیم حاصل کر کے آئے ہیں. اور ہر بندے کا حق ہے پالیٹکس میں آنا، میں اس پہ تنقید نہیں کروں گا. لیکن ایک بات میں ضرور بتاؤں کہ جب تک آپ گراس روٹ لیول سے پالیٹکس میں نہیں آتے، اسکول کالج یونیورسٹی کے دور سے نہیں آتے، آپ نے ہر ایک چھپر پہ بیٹھے ہوئے نہ ہوں، آپ نے وہ ڈھابے کی دال نہ کھائی بھی ہو، مدرسے کی دالیں نہ کھائی بھی ہوں، آپ نے جون جولائی کی سخت گرمیاں سبی کے ریگستانوں میں نہ گزاری ہوں، اور آپ نے جنوری یا دسمبر کی سرد راتیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ دھرنے دے کے اپنے دور طالب علمی میں نہ گزاری ہوں، جب تک آپ ایک اچھے کارکن نہیں رہتے، آپ ایک اچھے قائد کبھی بھی نہیں بن سکتے. آپ اسی طریقے سے ڈرائنگ روم میں اے سی کے درمیان میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے ملک کے، آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ اس ڈرائنگ روم سے باہر کی پالیٹکس کیا ہے. ہم نے وہ سارا دور دیکھا. ہم پالیٹکس میں، پریکٹیکل پالیٹکس میں اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائے ہوئے تو ہمیں 2 سال ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے 10-11 سال ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہ کے آئے. اس دور میں بھی، جس دور میں لوگ اپنے بائکوں کے سلنسر نکال کے کاغذ پہ اپنا نمبر لکھ کے گرلز کالج کے باہر تقسیم کیا کرتے تھے دور طالب علمی میں، جب وہ شیشہ بارز میں اور کلبز میں پائے جاتے تھے، اس وقت شہیر سیالوی دہشت گردی کی عدالت کے پھیرے لگایا کرتا تھا کہ اس دور میں بھی اپنی ریاست پاکستان کے دفاع کے لیے، اس کے نظریے کے دفاع کے لیے جو ہم کام کرتے تھے، ہم وہ کچھ قید و بند کی صحبتیں اس دور میں سے جھیل رہے تھے، پرچے جھیل رہے تھے 18-19 سال کی عمر میں. اور اس دور میں بھی جب ہمارے اوپر ہمارا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنا تھا 16-17 سال کی عمر میں، تب بھی یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا. تو ایک پولیٹیکل ورکر جب ایک پارٹی کا چیئرمین بنتا ہے، اس میں اور ایک بندہ مریم بی بی کی طرح یا بلاول صاحب کی طرح وراثت میں اسے چیئرمینی مل جاتی ہے، یا کسی کو پاشا صاحب کے بوٹ پالش کر کے مل جاتی ہے، یا کسی کو ضیاء صاحب کے بوٹ پالش کر کے مل جاتی ہے، یا کسی کو جنرل ایوب کے بوٹ پالش کر کے مل جاتی ہے، اس میں اور ہماری پالیٹکس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اپنے پرچوں کی بات کی، عدالت کی بات کی. ہم جب آ رہے تھے تو میرے ایک عزیز سے بات ہوئی ہے، انہوں نے، وہ آپ کے بڑے کرٹک ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، اختلاف کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ شہیر سیالوی صاحب جو ہیں، ان کے الفاظ، ان کا لہجہ بڑا تند ہے، سخت ہے، ان پر پرچے نہیں ہوتے، اگر پرچہ ہو بھی جائے تو جاتے ہیں جیل میں اور مہمانوں کی طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے اور واپس آ جاتے ہیں. تو کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ کاش کہ وہ مہمانوں کی طرح ان کے ساتھ ٹریٹ ہو تو وہ اگلے دن سیاست چھوڑ دیں. جب میرے دونوں پاؤں اور بائیں بازو میں راڈز ویسے ہی ڈلے ہوئے ہیں تو انہیں کہ آپ وہ برداشت نہ کریں، صرف وہ دیکھ لیں جو کچھ میرے ساتھ 4 گھنٹے لگاتار ٹارچر ہوا، کہ گردن اور بازوؤں کے درمیان جب سریا ڈالا گیا تھا اور اس کے بعد جس طریقے سے ٹارچر کیا گیا تھا، مارا پیٹا گیا تھا، اور ایک سٹیٹمنٹ لینا چاہی تھی کہ جناب آپ یو ٹرن لے لیں اور میڈیا کے سامنے آ کے معافی مانگ لیں کہ آج کے بعد ہم لوگ یہ پالیٹکس نہیں کریں گے احتجاج دھرنوں والی. اور ہم نے انکار کیا تھا کہ ہمیں جب عوام کے لیے، نظریہ پاکستان کے لیے، ختم نبوت کے لیے ضرورت پڑی، ہم میدان میں آئیں گے، میدان سجائیں گے. اب انکار کرنے پہ دہشت گردی کا پرچہ ہوا. انہیں کہ جناب وہ 4 شیڈیول آپ بھی سہ لیں کہ جب آپ کا آئی ڈی کارڈ بلاک ہو جائے، بینک اکاؤنٹ سیز ہو جائے اور پاسپورٹ آپ کا سیز ہو جائے، اور بینک اکاؤنٹ آپ کا نہیں، آپ کے پوری فیملی کے سیز رہیں، 9 مہینے تک سیز رہیں، کہ لوگ فاقے پہ اتر آتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا. یہ سفید پوشی میں جو ہم نے اپنی زندگی گزاری، یہ ہم جانتے ہیں صرف، یا ہمارا رب جانتا ہے صرف. کون تھا؟ بچے جو ہے وہ اگر وہ جھیل لیں تو ٹھیک ہے، پھر تنقید کا انہیں حق ہے.
لیکن لوگوں کو صرف یہ پتہ ہے کہ شہید سیالوی لیاقت باغ کی میں ہزاروں لاکھوں لوگوں سے جب خطاب کر رہا ہوتا ہے تو وہ جناب اچانک لانچڈ ہو گیا. اس کے پہلے 12 سال کی جدوجہد لیاقت باغ میں میدان سجانے سے پہلے کی جدوجہد کسی کو نہیں پتا, لیکن وہ موجود ہے انٹرنیٹ پہ, وہ پکچرز بھی موجود ہیں, وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں. شکر ہے ہم سوشل میڈیا کے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہم پہ تہمت لگائی نہیں جا سکتی, لگائی جائے تو اسے پروو نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارا سب کچھ موجود ہے. امریکی سفارت خانے میں کھڑے ہو کے ان کے سفیر کے سامنے ناموس رسالت کا مقدمہ پیش کرنا, وہ بھی ہمارا سب کچھ موجود ہے. انہی کی زبان میں ان کو ایسا شٹ اپ کال دینا, یہ سب کچھ دنیا کے سامنے موجود ہے. اسرائیلی خیمے کو کس طریقے سے ہم لوگوں نے آگ لگوائی اور اس بندے کو گرفتار کروایا جس کو ریاست نے خود بٹھایا ہوا تھا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, وہ بھی سب کے سامنے موجود ہے. 23 مارچ کی پریڈ میں تقریر کرنے والا احمد قریشی پی ٹی وی کا اینکر ہوتے ہوئے اسرائیل جب گیا تھا تو اس کو کس نے پی ٹی وی سے نکلوایا تھا؟ حکومت کو یہ بول کے کہ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں, یہ بھی سب کے سامنے موجود ہے. عورت مارچ کے میرا جسم میری مرضی کے نعروں پہ پابندی کس نے لگوائی, یہ بھی دنیا کے سامنے موجود ہے. انہیں کہ یہ سب کچھ کرا لیں, پھر کہتے ہیں کہ جناب اتنے سخت باتیں کرتا ہے تو اسے کوئی اٹھاتا نہیں ہے. بھائی اٹھا کے کیا کرنا ہے؟ یہ اس کو اٹھاتے ہیں جس کا کوئی ویک پوائنٹ پتا ہو. ہمارا ویک پوائنٹ ہے ہی کوئی نہیں, نہ ہم پہ کوئی عورت کا چارج ہے, نہ ہمارے اوپر کوئی پیسے کا چارج ہے, نہ کوئی اس طرح کی چیز ہے. ہمیں تو اٹھائیں گے ہم اور مقبول ہوں. 2 بار انہوں نے اٹھایا, ان کو نقصان ہوا. ہمیں پہلے 4 بندے جانتے تھے, پھر 40 جاننے لگ گئے. وہ تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں آئیں دوبارہ اٹھا لیں, 2-1 سال ہمیں جیل میں رکھے, ہمیں تو تنظیم سازی کی ضرورت نہیں پڑے گی. واپس آئیں گے تو سیدھا الیکشن لڑ کے پارلیمان میں پہنچے. عمران خان صاحب کو اٹھایا ہوا ہے, وہ بھی عرصہ ہو گیا, سال ہو گیا, تو ان کا کیا ویک پوائنٹ ہے آپ کو؟ دیکھیں میں اس وقت جو بندہ جیل میں ہے, میرا جواز نہیں بنتا کہ اب میں اس پہ تنقید کروں. خان کے دور میں مجھ پہ سارے ظلم و ستم ہوئے, اس سے پہلے بھی ہوتے رہے, بعد میں بھی انڈائریکٹلی ہمارے ورکرز کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی. لیکن اس وقت کیونکہ وہ جیل میں, تو میں کبھی نہیں سمجھتا کہ کوئی خاندانی آدمی اپنے سیاسی مخالف کی تب جا کے ٹانگیں کھینچنے کی بات کرے جب وہ کسی مشکل میں, جب وہ مشکل میں ہے تو پھر میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اچھا, عمران خان صاحب کے حوالے سے, ان کے بیانیے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اس ٹائم ان کا بیانیہ جو چل رہا ہے, بلکہ اس ٹائم تو نہیں کہہ سکتے, عرصہ 1 مہینہ پہلے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا. آپ کا اس حوالے سے کیا بیانیہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا سیاست میں کس قسم کا کردار ہونا چاہیے اور کتنا کردار ہونا چاہیے؟ میرا بیانیہ وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا بیانیہ تھا کہ آپ نے اپنی بیرکس تک محدود رہنا ہے. آپ کا کام ریاست کا دفاع کرنا ہے, اس کی جغرافیکل باؤنڈریز کا دفاع کرنا ہے. انٹرنل میٹرز ہیں ریاست کے, وہ آپ کے پولیٹیشنز دیکھیں گے. یو نیور ہیو ٹو انڈلج یور سیلف ود ان دا پالیٹکس آف پاکستان. یہی قائد اعظم نے فوج کو بھی کہا تھا, یہی بیوروکریسی کو بھی کہا تھا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ سیاست دان جو ہے وہ کسی اور چکر میں پڑا ہوتا ہے, بیوروکریٹ اس کا کام کر رہا ہوتا ہے, فوج بیوروکریٹ کا کام کر رہی ہوتی ہے, جوڈیشری کوئی اور کام کر رہی ہوتی ہے. ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. ہم نے ایک نیام میں 4 تلواریں گھسانے کی کوشش کی ہوئی ہے, گورنمنٹ کو بھی, بیوروکریسی کو بھی, فوج کو بھی, عدلیہ کو بھی. تو سارے آتے ہیں کہ جی میں کو چودھری آنکھوں. اب میں کو چودھری آنکھوں والی جنگ میں پاکستان کے کپڑا نکلا ہوا ہے. تو میرا وہی بیانیہ ہے پہلے دن سے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا بیانیہ تھا. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر ہم دیکھیں تاریخ کو دیکھیں تو پہلے ڈکٹیٹر جنرل ایوب 1954 میں غالباً وہ وزیر خارجہ بنے, وردی پہنے ہوئے وزیر خارجہ. تو جنرل کا یا پھر ایک فوجی کا پہلی دفعہ جب سیاست میں آنا تھا تو وہ پہلا ٹائم تھا وہ. تو یہ تو 4-5 سال بعد ہی فوج جو تھی وہ سیاست میں اس کی مداخلت ہو چکی تھی. تو جب جنرل نہیں بھی تھے قائد اعظم کے دور میں تو قائد اعظم نے ڈس لائک کرتے تھے, اور محترمہ فاطمہ جناح اور جنرل ایوب کے صدارتی انتخابات ہوئے. میں کہتا ہوں اگر اس دور میں ہوتا تو میں محترمہ فاطمہ جناح کی صفوں کا اولین صف کا سپاہی ہوتا, میں کبھی کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہ دیتا. لولی لنگڑی جمہوریت, گئی گزری جمہوریت بہترین ڈکٹیٹرشپ سے بہت بہتر ہے کہ جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں انہی کا اختیار بنتا ہے کہ وہ گورنمنٹ میں آئیں. کبھی بھی آپ طاقت کے بلبوتے پہ زور پر آئیں گے کر سکتے, یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ پولیٹیشین کا کام ہے. اگر آپ فوجی ہیں, آپ بارڈر کی رکھوالی کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں میں ایک سپاہی کی, عام سپاہی کی, جنرل کی نہیں, سپاہی کی وردی پہن کے آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں گے, بیکاز وی لو یو. اور ہم کیوں آپ پہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ پالیٹکس میں انڈلج نہ کریں, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے خلاف کوئی بندہ بات کرے, آپ پہ کوئی تہمت لگائے, کیونکہ میں روزانہ شہداء کے جنازے اٹھاتا ہوں, مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا.
کہ ایک طرف ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں، دوسری طرف ان پہ تنقید ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ان کے اوپر جو پالیسی میکرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح کی پالیسیز بنا جاتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں پالیٹکس میں، جس وجہ سے ہمارا سب سے واحد ادارہ تھا جو غیر متنازع تھا وہ سب سے زیادہ متنازع بن گیا، جس کی طرف عوام دیکھا کرتی تھی یار چلو کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا، شاید فوج آگے کچھ بہتر کر لے، اب وہ متنازع ہو چکا۔ جنرل ایوب کا ذکر چل رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ موجودہ سیاست میں حسینہ واجد کا بھی ذکر ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا، شیخ مجیب کا جو کردار تھا اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ غدار تھے؟ بعض لوگوں نے غدار اور بعض لوگوں نے ہیرو، خان صاحب پہلے ہیرو کہا کرتے تھے، اب ان کا بیانیہ تبدیل ہوا۔ آپ کی نظر میں شیخ مجیب کا کیا کردار تھا پاکستان کی سیاست میں، اور کس قسم کا کردار تھا؟ کیا وہ رائٹ تھے یا رانگ تھے؟ شیخ حسینہ واجد ایک الگ کریکٹر ہے، شیخ مجیب الرحمان بیفور دا کریشن آف بنگلہ دیش ایک الگ کریکٹر تھا۔ الیکشن وہ جیتے تھے، ان کا حق بنتا تھا، انہیں مینڈیٹ ملتا تو کبھی بنگلہ دیش الگ نہ ہوتا۔ میرا بہت کلیئر کٹ بیان ہے، ہم کبھی بھی گورنمنٹ میں آئے، میں ہمیشہ سے شیخ حسینہ گورنمنٹ کے اگینسٹ ہی بیانیہ میرا رہا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہاں کا جو پرو پاکستان ایلیمنٹ ہے بجائے اس کے کہ پرو انڈیا رہے ایک اسلامی ریاست ہے بنگلہ دیش، اسے پرو پاکستان ہونا چاہیے، ہمیں مطلب اسلام کی بنیاد پہ ایک پیش پہ ہونا چاہیے۔ اب جہاں تک شیخ مجیب کی بات ہے، پاکستان نظریاتی پارٹی جب بھی گورنمنٹ میں آئی، پاکستان نظریاتی پارٹی سرکاری سطح پہ ہماری گورنمنٹ جو ہوگی وہ اپنے بنگالی بھائیوں سے معذرت کرے گی کہ آپ کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی ہم معذرت خوائیں، اور ہم خواہش کریں گے کہ جب ہماری معیشت بہتر ہوگی، ہمارا دفاع بہتر ہوگا، ہم قرضوں سے پاک ہوں گے، پاکستان کسی مقام پہ ہوگا تو ہم دوبارہ انہیں آفر کریں گے کہ پاکستان کے نام پہ ایک پیج پہ آ جائیں۔ ہم ایک تھے اور ہماری خواہش ہے کہ جو قائد اعظم ہمیں مکمل پاکستان کو تحفہ دے کے گئے تھے، ہم اسے دوبارہ مکمل پاکستان بنا کے قائد اعظم کو تحفہ دینے کے قابل ہوں۔ وہ امانت ہے ہمارے لیے، ہم اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ ہماری دھرتی ماں پاکستان ہے، ماں محفوظ ہے تو اولاد محفوظ ہے، ماں مر جاتی ہے تو اولاد رول جاتی ہے ہمیشہ۔ اچھا یہ بتائیے گا، ملکی صورتحال کے حوالے سے، موجودہ صورتحال کے حوالے سے کچھ دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں، موجودہ صورتحال میں آپ اس ڈوبتی نیا کو کس طرح سے بچائیں گے؟ کیا اقدامات ہوں گے جس میں آپ ملک کو بچانے کی طرف لے کے جائیں گے، اور کیا اقدامات موجودہ حکمرانوں کو کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی، پاکستان کا یہ پرچم بچا دیتے ہیں جس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، جو پرچم کسی ایمبیسی سے اتارا جاتا ہے تو آدھی قوم خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ میں انہیں بتاتا کہ آپ کا اختلاف پالیسی میکر سے ہے، آپ کا اختلاف گورنمنٹ سے ہے، یہ ماں سب کی ہے۔ بھائیوں کے اختلاف ہو سکتے ہیں، بھائیوں کے آپس میں اختلاف ہو تو ماں کو گالی نہیں دی جاتی۔ سب سے پہلے میں اپنی بہن مارنگ بلوچ کے پاس جاتا، اسے آن بورڈ لیتا، اس کے بعد منظور پشتین کے پاس جاتا، اسے آن بورڈ لیتا۔ سارے اختلافات آپ کے جائز ہوں گے، لیکن ماں سب سے پہلے۔ آئیں میز پہ بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ آج کے بعد ریاست ڈنڈا چلائے گی تو ابھینندن پہ چلائے گی، آج کے بعد ریاست ڈنڈا چلائے گی تو کرنل جوزف اور ریمنڈ ڈیوس پہ چلائے گی، اپنے بچوں پہ نہیں چلائے گی۔ تو کوئی بھی بغاوت کی بات نہیں کرے گا، کوئی بھی اس جھنڈے سے باغی نہیں ہوگا۔ میرے لیے میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی another بنگلہ دیش in the form of خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ میں اپنے ملک کو یکجا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، نہیں تو آج کے پی کے الگ ہو گیا، کل بلوچستان خدا نہ خواستہ الگ ہو گیا، وہاں کیا ہوگا؟ مطلب ہے کہ وہ سکھ سے تو وہ بھی نہیں رہ پائیں گے، وہاں پھر بگٹی محمد حسنی رسانی آپس میں لڑنے لگ جائیں گے کہ ہمیں الگ ریاست دے دو، خالد فلات الگ ہوا ہوگا، وہاں اسی طریقے سے وزیر محسود داوڑ یہ سارے قبیلے ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوئے۔ تو یہی تو مغرب چاہتا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ مسلمانوں کو تقسیم کریں، کبھی قومیت کے نام پہ، کبھی ذات پات کے نام پہ، کبھی فرقے کے نام پہ۔ سب سے پہلے مغرب کے اس ایجنڈا کو ہم نے ناکام کرنا ہے، ایک قوم بننا ہے، اس کے بعد پھر ہم معیشت ہمارا دوسرا سٹیپ ہوگا، تیسرا سٹیپ ہمارا ایجوکیشنل ریفارمز ہوگا، اس کے بعد ہیلتھ ریفارمز ہوگا۔ سب سے پہلے اپنی ایک قوم بنانا، اس آئیڈیالوجی پہ جس آئیڈیالوجی پہ محمد علی جناح نے ہمیں پاکستان دیا تھا۔ جب سارے اس پاکستان کو دل سے ایکسیپٹ کریں گے، ایک ہوتا ہے نا زبردستی جا کے بندے کو لتر مارو اور اسے بولو بولو پاکستان زندہ باد، ہم اس طرح نہیں کریں گے۔ ہم جو بات کریں گے لوگ دل سے پاکستان زندہ باد کریں گے۔ جب وہ خود کو پاکستانی تسلیم کر لیں گے، پھر پاکستان کے لیے سرو کرنے کو بھی تیار ہوں گے، پاکستان کے لیے اس کے قرضے مکانے کے لیے بھی اپنا رول پلے کرنے کو تیار ہوں گے۔ اچھا، آپ پہ آپ کے ناقدین اعتراض اٹھاتے ہیں، ایک اور بڑا سخت اعتراض ہے کہ پارٹی چلا رہے ہیں، کروڑوں روپے کے خرچے کون اٹھا رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اٹھا رہی ہے؟ کون اٹھا رہا ہے؟ ذریعہ معاش کیا ہے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر ہمارے خرچے اٹھا رہی ہوتی تو میرے سامنے یوٹیوبر ساتھیوں کے مائک نہ ہوتے, جیو ایئر وائی جی این این کے مائک ہوتے. آج تک 2 سال میں ہم اور نہیں تو نواز شریف اور زرداری سے بڑا جلسہ پنڈی کا ہمارا تھا. ہمیں ایک چھوٹے سے بھی چینل نے لائیو کوریج کیا, ٹکر بھی نہیں چلایا. آپ جیسے یوٹیوبر ساتھی جو سیلف میڈ ہیں انہیں پتہ ہے کہ یار ہمارا یہ سیاستدان بھائی بھی سیلف میڈ ہے, وہ ہماری کوریج کے لیے آتے ہیں. ہمیں اگر 4-5 بندے جانتے ہیں دیٹ از بیکاز آف یو. ایک تو اسٹیبلشمنٹ والا تو نکال دینا کھاتا ہے اس میں سے. اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے پرویز خٹک کو, وہ چلا رہی ہے نواز شریف کو, وہ چلا رہی ہے جہانگیر ترین کو. 2 پروجیکٹ ان کے فیل ہو گئے, تیسرا فیل ہونے کے قریب ہو چکا ہے. تو ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمیں اگر وہ آگے چلانا چاہے تو ہم بولیں گے کہ جناب آپ کی فرسٹ پریورٹی نواز شریف تھی تو وی آر سوری, ہمیں خود چلنے دیں ہمارے انداز میں. یہ بتائیے اس سے پہلے آپ کو آفر آئی ہے؟ اب یہ باتیں تو نہیں کی جا سکتی کہ آفر آئی ہے نہیں, آفر سب کو آتی ہے, لیکن میں ایک ہی بات کہوں کہ خریدا نہ گیا شاہ سے جوتا فقیر کا. تو ہم ایسے بندے نہیں ہیں, ہم انہیں بھائی بنا کے ضرور چلتے ہیں لیکن باپ بنا کے کبھی نہیں چلیں گے. برابری کی سطح پہ بات کرنے کے ہم قائل ہیں, کیونکہ یہی کچھ ہوا ماضی میں کہ جن پولیٹیشنز کو اسٹیبلشمنٹ لائی وہ بڑے بڑے عہدوں پہ بھی چلے گئے نا. تو ایک 17 گریڈ کا کپتان میجر اٹھ کے انہیں اوے کہہ کے اور یوں مخاطب کر کے کہتے چلو بھائی, اور انہیں جانا پڑتا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ الٹیمیٹ پاور ان کے پاس ہے. تو میں چاہتا ہوں میں جب کچھ بن کے کسی مقام پہ بیٹھا ہوں تو میرے سامنے اگر آرمی چیف بیٹھا ہوگا یا نیول چیف بیٹھا ہوگا یا ان کے IW والے بیٹھے ہوں گے تو وہ ایک عزت دار طریقے سے ہم لوگ بیٹھ کے ملک کی بہتری کے لیے بات کر سکیں گے, بجائے اس کے کہ میں انہیں بولوں سر جی اگر انج کر دے ہو تو تھوڑی بڑی مہربانی ہوتی. تو وہ مہربانی والے چکر میں پاکستان تو بڑھ جائے گا نا یار, پاکستان کا تو کچھ بھی نہیں بچے گا. تو ہم لوگوں نے تو ریاست کی بھلا کے لیے سوچنا ہے, بجائے اس کے کہ جناب یہ ٹھیکہ تم رکھ لو اپنے چاچے کو دے دو, یہ ٹھیکہ میں اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں. تو یوں تو ریاست نہیں چلے گی جس طرح یہ چلا رہے ہیں ابھی سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ مل کے. یوں کہ یہ تیل کے اتنے ٹینکر آپ کے کھاتے میں ہوں گے, اتنے میرے کھاتے میں ہوں گے, اتنے کوسٹ گارڈ کے فلانے صوبیدار کو دے دیں گے. دس از ناٹ دا سولوشن. اینڈ کی طرف چلتے ہیں, سیاستدانوں کا نام لیں گے, ایک جملہ ان کے لیے. عمران خان صاحب, آئی وش ہم گڈ لک. نواز شریف صاحب, ماضی کا قصہ, انہیں ان کی پارٹی نے استعمال کیا اور پھینک دیا. مریم نواز صاحبہ, خاتون ہے میں کمنٹ نہیں کروں گا. بلاول بھٹو زرداری, ان میں میچورٹی آ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان. مولانا صاحب دیکھیں ان کے بزرگوں کی وجہ سے میں بڑی قدر کرتا ہوں, ان کے ختم نبوت کے لیے بڑی قربانیاں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی. تو باقی جہاں تک بات ہے ان کی پالیٹکس پہ تو وہ اختلاف رائے چلتا رہتا ہے. اچھا, آخر میں دیکھنے والوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے خاص پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں بہت زیادہ کیمپین چل رہی ہے کہ آپ درخت لگائیں جھنڈا نہ لگائیں. میں کہوں گا کہ درخت بھی لگائیں پاکستان کے نام کا اور جھنڈا بھی لگائیں. ہماری شناخت یہ سب سے لالی ہے اور ہمیں اگر اس سے عقیدت اور محبت ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس پیارے پرچم کی نسبت ہمارے آقا علیہ السلام کے گنبد خضرہ شریف سے. نمبر 1. نمبر 2, ہمیں اس سے عقیدت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ حب الوطنی ایمان کا حصہ ہے. نمبر 3, ہمیں اس سے عقیدت ہے تو یہ دنیا کی واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ بنی. اب اعتراض کرنے والوں کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار چل تو نہیں رہی اس نام پہ, تو وہ میرے اور آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں چلتی, بنی اسی نام پہ تھی. اسی نام پہ پریگننٹ عورتوں کے 1947 میں پیٹ کاٹ کے جو بچے نکالے گئے تھے ان کے ٹانگوں سے پکڑ کے انہیں چیر دیا گیا تھا. وہ اسی نام پہ ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو اٹھا کے کنوؤں میں چھلانگیں لگوا دی تھی کہ اور میں تو رستے میں کاٹ دی جاتی تھی, اور جب واپس جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے نہ جاؤ, کاٹ دیا, لوگ کہیں گے خیر دفن تو پاکستان میں ہوں گے. تو اس قربانیوں کا لاج رکھو. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شہیر سیالوی صاحب پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین موجود تھے. موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور ان کے اوپر اٹھائے جانے والے سوالات کے حوالے سے ہم نے سیر حاصل گفتگو کی ہے. اپنے میزبان عمر عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.